الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هديه. مختصر طور پر بقیع الغرقد کا ایک تعارف ہو جائے کہ بقیع ایک کشادہ جگہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور بقیع اسی وقت کہا جاتا ہے جہاں وہاں پر جو ہے مختلف درخت ہوں اور جو ہے کانٹے دار درختوں کا ایک مجموعہ وہاں پر تھا، الغرقد جسے کہتے ہیں۔ چونکہ اس وسیع و عریض زمین میں اس طرح کے درخت بکثرت موجود تھے تو وہ بقیع الغرقد اسی کی طرف منسوب ہو گیا وہ۔ آج جبکہ اس طرح کے الغرقد کوئی درخت نہیں ہے جو کانٹے دار درخت وغیرہ ہیں، لیکن وہ اسی نام سے منسوب ہے اور ایک علم بن چکا ہے بقیع الغرقد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہجرت کرنے سے قبل مدینہ الرسول یثرب نام سے معروف تھا، اور وہاں پر اس جگہ میں وہاں کے باشندوں کو مدفون کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کے مشرقی حصے میں یہ ایک قبرستان موجود تھا جہاں آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی بہت سارے صحابہ مدفون ہوئے اور آپ کے انتقال کے بعد بھی مدفون ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو بقیع الغرقد جو قبرستان ہے بہت ہی مختصر تھا، چھوٹا سا تھا، جو اس کا پورا طول عرض ملا کر کے 80 میٹر، پھر مختلف مراحل میں اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اس میں کافی زمینی حصے کو ضم کیا، اور بقیع الغرقد کافی بڑا ہو چکا تھا قبرستان۔ یہ ایک مرحلہ تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا سن 35 ہجری میں، خوارج نے آپ کو شہید کیا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ترجمہ حیات میں لکھا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس زمین کو اضافہ کیا، لیکن جب آپ کو شہید کیا گیا سن 35 ہجری میں، تو ایسی صورت میں خوارج نے آپ کو شہید کیا تو آپ کی تدفین کا بھی مسئلہ بہت ہی مشکل تھا۔ آپ کو باہر لے کر آنا اور آپ کی تدفین کرنا بہت خطرہ تھا کہ آپ کی لاش کے ساتھ بھی مطلب چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے کہنے پر دیگر صحابہ کے مشورے سے آپ کو راتوں رات لے جا کر کے دفنایا گیا، اور حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو معروف کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں آپ کی سوانح حیات میں آپ نے لکھا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب راتوں رات لے جایا گیا تو بقیع میں آپ کو نہیں دفنایا گیا۔ ایک صاحب تھے کوکب نام کے، ان کا ایک باغ تھا، باغیچہ تھا جسے حش کہا جاتا ہے، حش کوکب، تو اس میں آپ کو دفنایا گیا، اور رات میں دفنایا گیا۔ ایک قبر نہیں، ایک سے زائد قبریں، 5-6 قبریں کھودی گئیں اور اس میں آپ کو دفنایا گیا تاکہ یہ اس بات کی خبر نہ ہو کہ آپ کو کہاں دفنایا گیا ہے، اور یہ 5-6 قبروں میں پتہ نہ چلے کہ آپ کی اپنی کون سی قبر ہے۔ بعد میں وہ جو حصہ تھا جو حش کوکب کے نام سے معروف تھا، کوکب ایک انصاری صحابی ہیں، تو پھر اس زمین کو بھی عام بقیع قبرستان میں ضم کیا گیا، تو بقیع کافی بڑا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 80 میٹر کا تھا، دھیرے دھیرے اس میں جو ہے اضافہ ہوتا رہا۔ سب سے زیادہ جو توسیع کا کام ہوا ہے وہ ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ، 2005 میں آپ کا انتقال ہوا تھا، تو ان کے عہد میں 1410 ہجری یعنی 1990 میں بہت بڑے پیمانے پر توسیع کی گئی ہے، جو کہ کم و بیش لگ بھگ یعنی 1,72,962 جو ہے یعنی میٹر جو ہے اس کی جو ایک خاص قسم کی جو ہیئت ہے وہ جو ہے مطلب عمل میں آئی۔ یہ جو معلومات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ دراصل بقیع الغرقد جو قبرستان ہے اس قبرستان سے جڑا جو ہیئہ ہے، ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کے ایک سرگرم عالم دین شیخ منصور ابن صالح سلامہ التمیمی حفظہ اللہ نے ایک کتاب ترتیب دی ہے
الاصابہ فی من دفن فی البقیع من الصحابہ، اس کتاب کی آغاز میں جو مباحث ہیں اس سے ہم نے معلومات لی ہیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔